دیکھیں، ہمیں اس چیز کو جاننے کی بہت ضرورت ہے کہ ہمیں اللہ نے بہت زیادہ امپورٹنس دی ہے. یعنی جو امپورٹنس ہمیں دی ہے اللہ نے، وہ کسی اور کریشن کو نہیں دی. آپ دیکھ لیں، اللہ نے گیلیکسیز بنائی، اللہ نے اس دنیا میں ہر چیز بنائی، ہر چیز کا کریٹر اللہ ہے. لیکن اللہ نے انسان کو جو پوٹینشیل دی ہے، جو اس کے اندر ہمت دی ہے، وہ کسی اور چیز میں نہیں ہے. یعنی گویا ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اللہ نے صرف انسان کو خلیفۃ اللہ بننے کی پوٹینشیل اس نے دی ہے. یعنی اللہ نے انسان کو ہی یہ چانس دیا ہے کہ وہ اللہ کا خلیفۃ اللہ بن سکے اور اس پرفیکشن تک پہنچ سکے جس کے لیے اللہ نے انسان کو خلق کیا. تو ہمیں یہ بات سمجھ آتی ہے کہ چونکہ اللہ نے صرف انسان کو چنا ہے اس کام کے لیے، اس لیے انسان کو یہ بات سمجھنا چاہیے کہ اللہ کے نگاہ میں، اللہ کی نظر میں میری بہت امپورٹنس ہے، میری بہت اہمیت ہے اللہ کی نگاہ میں. اب آپ دیکھو، ہم جب اپنے ارد گرد دیکھتے ہیں کتنی موجودات آپ کو نظر آتی ہیں، گیلیکسی سے لے کے ہر چیز آپ کو نظر آتی ہے. ہمیں کتنا الحمدللہ کہنا چاہیے کہ الحمدللہ کہ مجھے اللہ نے پتھر نہیں بنایا، مجھے اللہ نے ایک نان لیونگ تھنگ نہیں بنایا، مجھے اللہ نے عقل دی، مجھے اللہ نے جسم دیا، اللہ نے مجھے ہیلتھ دی ہے، اللہ نے مجھے انسان بنا کے بھیجا، اللہ نے مجھے جسم دیا، صحت دی، مجھے ماں باپ دیے، مجھے اس نے ہر چیز تو دی ہے. وہ کتنی ایسی موجودات ہیں اسے نہیں ملی. تو جب ہم یہ شکر کریں گے تو ہمیں اپنی امپورٹنس کا پتہ چلے گا کہ اللہ کے نزدیک ہماری بہت امپورٹنس ہے. اللہ نے انسان کو بہت مقام دے کر بھیجا اس دنیا میں. اگر ہمیں یہ پتہ چل جائے کہ اللہ نے ہمیں بہت امپورٹنس دی ہے تو ہم کبھی بھی ریگریٹ نہیں کریں گے. اور چونکہ ریگریٹ نہیں کریں گے، اس لیے ہم اپنے ہدف کے لیے، اپنے آبجیکٹیوز کو حاصل کرنے کے لیے ہم تگ و دو کریں گے. آپ حدیثوں میں دیکھیں، حدیثوں میں کتنا آپ کو نظر آئے گی یہ چیز کہ ہمیں ریگریٹ فل زندگی سے بچانے کے لیے اللہ نے کتنے زیادہ فارمولاز دیے ہیں، کتنے زیادہ پرنسپلز دیے ہیں کہ جن پر اگر ہم عمل کریں تو ہم کبھی بھی اپنی زندگی میں پشیمان نہیں ہوں گے، کبھی بھی اپنی زندگی میں ریگریٹ نہیں کریں گے. آپ ڈیفرنٹ احادیث کو جب آپ دیکھتے ہیں، جو پہلا پرنسپل سمجھ آتی ہے وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ انسان اپنا ڈیسیجن میکنگ کرے. یعنی جتنا بھی انسان پیچھے چلا گیا اور وہ اس کا نقصان ہو گیا ہے اللہ کی پہچان میں، اللہ کو پہچاننے میں، اس پرفیکشن کے رستے میں جتنا نقصان ہو گیا، یعنی گناہ اس نے بہت کیے ہیں. اس گناہ کو ختم کرنے کے لیے وہ ڈیسیجن میکنگ کرے، اللہ اب میں گناہ نہیں کروں گا، کیونکہ تو میرا خالق ہے، کیونکہ تو اللہ ہے میرا، کیونکہ تو نے مجھے بنایا اور میں نے تیری طرف ہی لوٹ کے جانا ہے. تو اب میں جو زندگی گزاروں گا اس میں گناہ نہیں کروں گا. یعنی پرنسپل نمبر 1 یہ ہے کہ آپ ڈیسیجن میکنگ جو ہے نا اپنی اسٹرانگ کریں. پرنسپل نمبر 2 کیا ہے؟ پرنسپل نمبر 2 یہ ہے کہ انسان جو ہے ایک اسٹرانگ ول اور اسٹرانگ ہوپ کے ساتھ اس وادی میں قدم رکھے. جب انسان ایک اسٹرانگ ول کے ساتھ، اسٹرانگ ارادے کے ساتھ اس وادی میں قدم رکھتا ہے اور یہ کہتا ہے خدایا، اے اللہ، میں اب تک جتنا برا تھا میں برا تھا، لیکن میں برا ہوں، تو برا نہیں ہے، تو اچھا ہے. میں ویک ہوں لیکن تو اسٹرانگ ہے. میرے اندر علم نہیں ہے، میں جاہل تھا، لیکن تو پرفیکٹ ہے، تو عالم ہے. تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک جاہل اور ناقص انسان، امپرفیکٹ انسان، جب ایک پرفیکٹ ہستی کی طرف قدم بڑھائے، وہ پرفیکٹ ہستی اس کی مدد نہ کرے؟ یہ جو امپرفیکشن سے پرفیکشنز کی طرف ایک سفر جو ہے، اس سفر کو حاصل کرنے کے لیے جب ہم تگ و دو کرتے ہیں، جب ہم کوشش کرتے ہیں، تو آہستہ آہستہ جو پرفیکٹ ہستی ہے جسے آپ اللہ کہتے ہیں، وہ آپ کی مدد کرے گی. ہو ہی نہیں سکتا کہ ایک شخص جو امپرفیکٹ ہے وہ پرفیکٹ ہستی کی طرف قدم بڑھائے اور وہ اس کی ہیلپ نہ کرے. تو کامیابی کے جو پرنسپلز اللہ نے بتائے ہیں حدیث کی شکل میں، وہ پرنسپل نمبر 1 یہ ہے کہ ہم ڈیسیجن میکنگ اپنی اسٹرانگ کریں، جس میں ہم اللہ سے گفتگو کریں، اللہ سے یہ جا کر کہیں کہ اے اللہ، اب تک میں نے جو برائی کی، میں برا تھا، اب میں چاہتا ہوں میں اچھا ہوں، اب میں چاہتا ہوں تیرے راستے میں پلٹ آؤں، چینج ہو جاؤں. پرنسپل نمبر 2 کیا ہے؟ وہ ہے اسٹرانگ ول اور اسٹرانگ ہوپ. جب اسٹرانگ ہوپ ہوگی ہمارے اندر اور اسٹرانگ ول ہوگی تو آٹومیٹیکلی ہمارے اندر ایک ایسی پاور جنریٹ ہوگی جو ہمیں پرفیکشن کی طرف بلائے گی.
اور ہمارے راستے ہمارے سامنے جتنے بھی مبہم راستے ہیں، جتنے بھی ایسے راستے ہیں جو نظر واضح نہیں ہیں، وہ کلیئر ہوتے جائیں گے۔ پرنسپل نمبر 3 یہ ہے کہ ہم جو ہے پے بیک کریں، یعنی آئیں اللہ کے پاس، اللہ سے گڑ گڑائیں، اللہ سے کو بتائیں کہ اے اللہ میں نے بہت برا کیا، میں 30 سال 40 سال برا کرتا رہا، میں 30 سال 40 سال تجھے نہیں پہچان سکا، اب میں چاہتا ہوں تجھے میں پہچانوں، اب میں نے جتنی بھی برائیاں کی ہیں اب تک ان کو تو مجھے معاف کر دے، ان کو اگر تو نے معاف کر دیا تو میں تجھے پہچان سکتا ہوں۔ یہ جو پے بیک کا جو کانسیپٹ ہے یہ بہت امپورٹنٹ ہے اللہ کے لیے، وہ اس وجہ سے کہ جب انسان یہ سوچتا ہے کہ یا اللہ میں نے تیری طرف قدم تو بڑھانا ہے، لیکن جو بیریئرز ہیں جو مجھے تیری طرف بڑھنے نہیں دے رہے، ان بیریئرز کو میرے سے ہٹا دے، اور جتنی بھی برائیاں میں نے کی ہیں سارے بیریئرز سے، تو اگر اب میں نے ڈیسیجن لے لیا ہے، ارادہ کر لیا ہے، اسٹرانگ ول ہے، اسٹرانگ ہوپ ہے کہ اللہ مجھے معاف کر دے گا، تو میں نے جانا ہے پے بیک کرنا ہے۔ جتنے بھی برائیاں میں نے کی ہیں اس کو پے بیک کرنے کے بعد اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہو کر اللہ سے یہ دعا کرنا ہے کہ اے اللہ میں آیا ہوں تیرے پاس گناہوں کی معافی طلب کرنے کے لیے۔ اور رمضان کا مہینہ کہتے ہیں کہ اللہ ان لوگوں کو چانس دیتا ہے جن لوگوں کو کبھی کوئی چانس نہیں ملا، ان لوگوں کو سوچنے کی ایک چانس ملتا ہے کہ وہ سوچیں، آئیں اور یہ سوچیں کہ یہ جتنے بھی لوگ زندہ ہو رہے ہیں 30 سال 40 سال 50 سال 60 سال 70 سال 70 کے ابو ایج بہت کم ہی ہوتی ہے، جو لوگ یہ سوچنا شروع کرتے ہیں یا اللہ میرے پاس زندگی کم ہے، بہت کم رہ گئی زندگی، ان کو اللہ جو ہے اس مہینے چانس دیتا ہے کہ وہ اللہ کی بارگاہ میں آ کر اپنے آپ کو کریکٹ کریں، اپنی جتنی بھی غلطی ہیں ان کو ختم کریں اور اللہ کی جو پرفیکشن کا رستہ ہے اس کو اختیار کریں۔ اس لیے اللہ کی طرف بڑھنے کے لیے یہ 3 چیزیں احادیث میں ملتی ہیں ہمیں، اور ان سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ ریگریٹفل زندگی سے بچنے کے لیے ہم کیا کر سکتے ہیں، کیونکہ جب انسان مر جاتا ہے اس کے پاس ہزاروں لاکھوں ریگریٹس ہوتے ہیں کہ میں کاش ایسا بنتا، کاش ایسا بنتا۔ تو اللہ نے ان احادیث کی شکل میں ہمیں ایسے پرنسپلز بتائے ہیں کہ جس کے ذریعے ہم ان ریگریٹس کو ختم کر سکتے ہیں۔